السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اڈوبی آفٹر افیکٹ کی کلاسیں۔ پہلے ہم نے سگما گرافک ڈیزائننگ کے نام سے کورس کروایا تھا، جس کے اندر ہم نے اڈوبی ایلسٹریٹر، فوٹوشاپ، پریمیئر پرو، آفٹر افیکٹ بھی اس کورس کا حصہ تھا، لیکن اس کورس کے اندر نہیں کور کیا گیا تھا، تو اس کی کلاسیں جو ہے نا اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ون بائی ون ایک چیز آفٹر افیکٹ کی اس کورس کے اندر کور کریں گے، بیسک سیٹنگ سے لے کے ایڈوانس کس طرح سے ہم اس کو 3D کیمرہ ہو گیا اینڈ اس کے علاوہ جو بھی اس کی سیٹنگز وغیرہ ہیں یا جس طرح سے کام ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک سوال جو ملتا ہے کہ پریمیئر اور آفٹر افیکٹ کے اندر کیا فرق ہے، ہمیں پریمیئر کے اندر ایڈیٹنگ کرنی چاہیے یا آفٹر افیکٹ کے اندر کرنی چاہیے۔ یہ سوال جو ہے نا ہر وقت جب بھی پریمیئر اور آفٹر افیکٹ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے اس کے اندر اٹھایا جاتا ہے۔ میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جو پریمیئر ہے وہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے، جو آفٹر افیکٹ ہے وہ ہمارا کمپوزیشن یا ایک ویژول جو ہے نا اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے وہ ہماری آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 2.5 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 15 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ویژول ہوتا ہے وہ ہمارا کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ مینس کہ جب ہم نے پوری ایک ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے تو ہم پریمیئر پرو کا استعمال کریں گے۔ اس کے اندر کوئی ہم نے مشکل چیز، کوئی ایسی چیز جو انبلیویبل ہے یا پھر اس کے اندر ہماری ورکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہم آفٹر افیکٹ کے اندر صرف وہی اتنا سا کلپ جو ہے نا ہم ایڈٹ کرتے ہیں اور بقایا ایڈیٹنگ جو ہے نا ہم پریمیئر پرو کے اندر رہ کر ہی کرتے ہیں۔ جو ہماری سٹارٹ کی کلاسیں ہوں گی اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم آفٹر افیکٹ کا جو انٹرفیس ہے وہ دیکھیں گے، آفٹر افیکٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہمارے پروجیکٹ بھی ہوں گے اور پروجیکٹ ہمارے ویڈیو ایڈیٹنگ کے پریمیئر پرو کے اندر ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہمارا کام آفٹر افیکٹ کا ہوگا پھر ہم پریمیئر سے آفٹر افیکٹ کے اندر لا کے اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آفٹر افیکٹ کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کہاں سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگوں نے پرچیز کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ اڈوبی کریٹو کلاؤڈ آ رہا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایپس کے اندر آنا ہے، یہاں سے آپ نے اڈوبی آفٹر افیکٹ کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو آپ لوگ اوپر یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہاں پہ آفٹر افیکٹ لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آفٹر افیکٹ آ گیا ہے، تو اس کو میں نے یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے انسٹال کر لینا ہے۔ نہیں تو اگر پیسے نہیں بھرے ہوئے، بقایا جو طریقے ہیں وہ ہم یوٹیوب کے اوپر نہیں بتا سکتے، آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کرنا ہے۔ میرے پاس جو اڈوبی کی یہ آفٹر افیکٹ ہے یہ ہے 2025 ورژن ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے اس کے لحاظ سے آپ کے پاس کون سا آفٹر افیکٹ جو ہے نا سب سے بہتر چلے گا، آپ نے وہی والا کرنا ہے۔ اب وہ آپ لوگوں نے کیسے دیکھنا ہے، آپ لوگوں نے نیچے یہ جو ونڈو کا مینیو بار ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے، یہاں پہ ٹاسک مینیجر کے اندر چلے جانا ہے۔ جیسے ہی ٹاسک مینیجر پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پرفارمنس کے اندر آئیں گے اور یہاں سے ہم نے سی پی یو کا، میموری، جی پی یو، یہ چیزیں ہم نے کاپی کرنی ہے، یا پھر ہمیں چلے جانا چیٹ جی پی ٹی کے اندر یا کسی بھی اینی ون اے آئی ٹول کے اندر، اس کو کہنا ہے بھائی میرے پاس یہ والا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے۔ ساتھ میں آپ نے ضرور واضح کرنا ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، کیونکہ اگر لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سیم اسپیکس کے ہوں تو کمپیوٹر ہمارا زیادہ اچھا ورک کرتا ہے بامقابل لیپ ٹاپ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ساتھ بتانا ہے، اور پھر آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ میرے سسٹم کے لیے، میرے لیپ ٹاپ کے لیے سب سے بہترین اڈوبی کا کون سا ورژن ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو بائی بھی کیا ہوا ہے تو کوئی بھی سافٹ ویئر جو آپ لوگوں نے یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے، میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، میں نے فوٹوشاپ کیا ہوا ہے، اس کے اندر جو میں نے انسٹال کیے اس میں تو نظر نہیں آئیں گے، جو انسٹال نہیں کیا میں نے اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں، بقایا سیم اسی طرح سے ہی ہمارا یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا آ گیا جی یہاں پر۔ میں ان کاپی کے اندر چلے جاتا ہوں، یہاں پہ جیسے ہی آپ کی 3 لائنس کے اوپر کلک کرتے ہیں ویو پروڈکٹ ڈیٹیلز آ جاتی ہے، مینس کہ یہ جو ہماری ان کاپی ہے اس کی ڈیٹیل آ گئی، یہاں پہ آ گیا مرج پلگن آ گیا اینڈ ادر ورژنس کے اندر جیسے ہی جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اس کے پرانے ورژنس بھی مل جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے سسٹم کے لحاظ سے، اپنے پی سی لیپ ٹاپ کے لحاظ سے
اپنا وہی والا ورژن کریے گا تاکہ آپ کے پاس اسموتھلی یہ چیز ورک کرے۔ ایک چیز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، جب آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 2025 کو ہی جو ہے نا استعمال کریں۔ جب آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے اپنے سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے نا اس کو انسٹال کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آپ کو چیزیں پڑھاؤں گا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نئی ویرین کے اندر آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 2025 کے اندر ہی ہمارا کورس ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وقت سب سے لیٹسٹ جو ان کا ویرین ہے وہ یہی ہے 2025 ہی۔ تو آپ لوگوں نے سیم کرنا ہے، اور اس کے اندر جو بھی نئی چیزیں آئی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سیکھنی ہوں گی، کیونکہ اگر آپ لوگ ابھی سے ہی اولڈ ویرین کے اوپر سیکھیں گے تو آنے والے 10 سال 15 سال 20 سال آپ لوگوں نے ورک کرنا ہے، یہاں پر چیزیں پرانی نہیں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ اور جدید والی آئیں گی۔ اور اب تو اڈوبی کے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ہر سافٹ ویئر کے اندر اے آئی کا تھوڑا سا ٹچ آ رہا ہے، اور آنے والے سالوں کے اندر اس کمپٹیشن اے آئی والے جو ریس ہے اس کے اندر بھی وہ داخل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر بھی آنے والے 1-2 سالوں کے اندر پوری چیزیں اس کے اندر چینج ہونے والی ہیں۔ سو ابھی سے ہمیں جو لیٹسٹ چیزیں ہیں وہی سیکھنی چاہیے تاکہ جو آگے آنے والی تھوڑی تھوڑی چینجز ہیں اس کے اندر ہم جلدی سے بدل سکیں۔ اگر ابھی سے ہم جو ہے نا پرانی چیزیں سیکھیں گے تو پھر ہمیں جو نئی چیزیں آنے والی ہیں یا آ رہی ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیں، باتیں ہوں گی کافی زیادہ، اب جو ہے نا ہم اپنے اڈوبی آفٹر افیکٹ کے انٹرفیس کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اڈوبی آفٹر افیکٹ کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے انٹرفیس نظر آتا ہے۔ جب آپ لوگ پہلی دفعہ اس کو اوپن کریں گے ویلکم اسکرین آئے گی، آپ لوگوں نے اس کو کراس کر دینا، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو بتائی جائے یا جس کا آپ لوگوں کو آگے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو کام ہے آفٹر افیکٹ کے اندر وہ یہی اسی ونڈو سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہوم ونڈو۔ اس کو ہم ہوم ونڈو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، فرض کریں کہ میرا دوست علی ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں تو باہر سے ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ علی کا گھر آ گیا، تو اسی باہر سے ہی اس کا گھر کا دروازہ ہوتا ہے، بیٹھک کا دروازہ ہوتا ہے، یا جو بھی چیز بنی ہوتی ہے وہ ہمیں باہر سے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سیم اسی طرح سے یہ ہم آفٹر افیکٹ کے باہر دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، یہاں سے ہم نے اب اس کے اندر جانا ہے، اس کے جیسے وہ ہمارا علی کے گھر ہے، یہ ہمارا آفٹر افیکٹ جو نا ہمارا ایک دوست ہے، اس کے گھر آ گئے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اب جانا ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون کون سی چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اوپر آفٹر افیکٹ کا لوگو ملتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اس کا نام، ویرین، اور جو ہم نے پروجیکٹ کریٹ کیا ہوا ہے اس پروجیکٹ کا ہمیں یہاں پہ نام نظر آتا ہے۔ ابھی ہم نے پروجیکٹ نہیں کریٹ کیا ہوا تو یہاں پہ انٹائٹل پروجیکٹ ڈاٹ AEP جو آفٹر افیکٹ کی ایکسٹینشن ہے یہ ہمیں یہاں پہ شو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں پہ منیمائز ہو گیا، یہاں پہ ہو گیا میکسیمائز ہو گیا، اور یہاں پہ ہمارے پاس کراس کا بٹن آ گیا جسے ہم اس کو بند کرتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ آفٹر افیکٹ کا لوگو ملتا ہے، اس کے اوپر جیسے ہی ٹیپ کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ کمپوزیشن جو ہے نا وہ ہماری ونڈو اوپن ہو جاتی ہے۔ دوبارہ ہم ہوم پہ کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سرچ کا بٹن دیا ہوا ہے، اگر ہم نے کوئی پریویس پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، ہم اس کو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے میرے پاس یہاں پہ اگر کافی سارے پروجیکٹس پڑے ہوتے ہیں تو یہاں سے میں نے کسی ایک پروجیکٹ کو سرچ کرنا ہوتا، جیسے ہی ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ نیچے جو ہے نا وہی چیزیں یہاں پہ شو کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے پاس لمبی لسٹ ہوتی ہے نا تو پھر اس میں خود بخود یہ اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا ہم اپنا سرچ آن لائن کر سکتے ہیں، یہ صرف پرو کے اندر ہوتا ہے، فری کے اندر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اگر کوئی گفٹ وغیرہ یا جو اپڈیٹس آئی ہوتی ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں اپنی آئی ڈی نظر آ رہی ہوتی ہے، جس بھی آئی ڈی سے ہم نے اس کو لاگ ان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے 2 نمبر طریقے سے کیا ہوا تو پھر آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تو وہ آپ لوگوں نے اس چیز کو اگنور کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس نیو پروجیکٹ کا مطلب کہ اگر ہم نے کوئی اسکریچ سے کام سٹارٹ کرنا ہے، نیا پروجیکٹ بنانا ہے تو ہم نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پہلے سے کوئی پروجیکٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کچھ ایڈٹ کرنا ہے، کچھ چینجنگ کرنی ہے، کچھ تبدیلی کرنی ہے، تو پھر ہم یہاں سے اوپن پروجیکٹ کے اندر جاتے ہیں۔ پھر ہم یہاں سے جا کے ہمارے پاس یہاں پہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے پاس یہاں پہ کچھ پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں، اگر میں نے کوئی پروجیکٹ اوپن کرنا ہے جسٹ میں اس کو کلک کروں گا اینڈ اس کو اوپن کر دوں گا، ہمارا پروجیکٹ وہ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ نیچے ہوم لرننگ کے اندر ہمیں یہاں پہ
جو بھی اس کے اندر نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کے یہاں پہ ہمیں ٹیوٹوریلز مل جاتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیمپلیٹس ہیں۔ اچھا، یہاں پہ لرننگ اور جو ٹیمپلیٹس ہے یہ صرف جو پرو والے ہیں انہی کے پاس نظر آتا ہے، جو دوسرے ہیں 2 نمبر والے ان کے پاس یہ چیز نہیں آتی، اگر آتی بھی ہے تو وہ ورک نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ ہمیں کچھ ٹیمپلیٹس بھی مل جاتے ہیں جن ٹیمپلیٹس کو استعمال کر کے ہم اپنے کام کو مختصر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ نیو ٹیم پروجیکٹ، اوپن ٹیم پروجیکٹ، اگر ہم ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر پوری ٹیم کام کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے یہاں پر ہم اپنے پروجیکٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم لاسٹ کے اندر دیکھیں گے، اس چیز کو ابھی میں اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ہمیں یہاں پہ go to adobe.com، اگر ہم نے اڈابی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہ آ گیا، اور یہاں سے دوبارہ ہم ہوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہم ادھر ہوم کے اندر ہی رہتے ہیں۔ یہ جو نا ہمارا سارا انٹرفیس ہو گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، یہاں سے نیو پروجیکٹ کریٹ کرتا ہوں۔ جیسے ہی نیو پروجیکٹ کریٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس آفٹر افیکٹ کی ونڈو آتی ہے۔ یہاں پہ میں نے اپنے حساب سے اس کو کسٹمائز کیا ہوا ہے۔ میں اس کی ورک سپیس کو جو ہے نا بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کے اندر میں کنورٹ کر لیتا ہوں، تاکہ جیسا آپ لوگوں کا انٹرفیس ہے ویسا ہی میرا انٹرفیس ہو، اور بعد میں جب ہم چینجنگ کریں گے تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے آپ نے اس کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ہم آفٹر افیکٹ کو اوپن کرتے ہیں یا پریمیئر پرو کو اوپن کرتے ہیں تو اس کو اوپن کرنے میں اور اس کو اوپن کرنے میں ایک چیز کا فرق آتا ہے۔ جیسے ہی ہم پریمیئر پرو کا ہم پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ اپنے پروجیکٹ کو سیو کرنا ہے۔ میں دوبارہ یہاں سے پیچھے جاتا ہوں، جانے کے بعد یہاں پہ نیو پروجیکٹ کریٹ کرتا ہوں، تو یہاں پہ وہ ہم سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کس جگہ پہ اپنے پروجیکٹ کو سیو کرنا ہے، آپ کا جو ویڈیو ہوگی اس کا کیا سائز ہوگا، اینڈ اس کے علاوہ اور جو بھی سیٹنگ ہم پریمیئر کے اندر کرتے ہیں وہ آفٹر افیکٹ کے اندر ہم سے نہیں پوچھتا۔ لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ پریمیئر پرو اوپن کر کے وہاں پہ اپنا پروجیکٹ کریٹ کرتا ہوں، اگر میں یہاں پر کوئی پروجیکٹ کریٹ کرتا ہوں نیو پروجیکٹ، اینڈ دین وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کا نام کیا رکھنا ہے، پروجیکٹ کی لوکیشن، اینڈ اس کے علاوہ کوئی آپ نے ٹیمپلیٹ اٹھانا ہے یا آپ نے پروجیکٹ کی جو سیٹنگ کرنی ہے وہ کر لیں۔ لیکن آفٹر افیکٹ کے کیس کے اندر ہم سے وہ یہ چیزیں نہیں پوچھتا، وہ ہمیں کہتا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ ہمیں جو ہماری کمپوزیشن اسکرین ہے نا اس کے اوپر لے آتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کمپوزیشن کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی ساری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بقایا، یہ ہمارا ہو گیا ہوم کا انٹرفیس۔ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایکسپلین کر دی ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز رہ گئی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ اینڈ اس کے علاوہ آپ کا آفٹر افیکٹ یا ویڈیو ایڈیٹنگ کے ریلیٹڈ کوئی اور بھی سوال ہے تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر مناسب ہوا تو میں ضرور اس کے اوپر علیحدہ سے ویڈیو بنا کر اس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔